اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، رات سوتے وقت 3 بار یہ سورت پڑھ لیں، جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ نظر آ جائے گا۔ حضرت علی کا واقعہ۔ محترم ناظرین، آج بہت ہی خاص ٹاپک پر آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، جس پر بہت ساری بہنوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اسے ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ میری بہنوں، معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے تو وہ اس کی سنی سنائی بات کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں جو بار بار ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پر ہو چکا ہے۔ اگر آپ پر جادو کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے تو آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ انشاءاللہ جس سے آپ کو جادو کرنے والے انسان کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جہاں جادو دفن ہے، تعویذات دفن ہیں، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آج ہم آپ کو باب علم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے کامنٹ باکس میں ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیجئے، تاکہ خیر و برکت اور ثواب ہو۔ محترم ناظرین، امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتد کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کا نعوذ باللہ انکار اور ان کی شان میں گستاخی شامل ہوتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے، یا حرام اور غلیظ سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے افراد کو جو کہ جادو کرنے میں ملوث تھے، ان کی چن چن کر گردنیں اڑانے کا حکم دے دیا تھا، اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑائی بھی گئی تھیں۔ اس سے آپ خود یہ جان سکتے ہیں کہ یہ کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے تو وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے۔ کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے۔ کسی نے سستی اور کاہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کو نوکری نہیں ملتی تو اسے لگتا ہے جادو ہو گیا ہے اور اس کے ذریعے بندش کروا دی گئی ہے۔ الغرض ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ گویا اللہ تعالی نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، میرے بھائیوں اور بہنوں، اس کی خصوصی علامات دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان علامات میں سے 70% کسی شخص میں ظاہر ہوں تو اسے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ جادو کی علامات ہر لمحے میں مختلف ہوتی ہیں۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی پریشانیاں یہ ہیں: درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ، یہ سب دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنے کی آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر آپ کو ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا اور رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں اور مردے تواتر کے ساتھ دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا اور ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے۔ ناظرین، یہ جادو کی ابتدائی اور سخت علامات ہیں۔ جب یہ ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی نے آپ پر ابھی تازہ جادو کیا ہے۔ اور ابھی جو علامات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ علامات انتہائی سخت ہیں، اور ان علامات سے یقین جانیے کہ کسی کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔
جب یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے اور اس سے بچنا کیسے ہے، اس کا بھی مکمل طریقہ آپ کو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اور اگر غلطی اپنی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا، ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا، گھر والوں، بیوی، بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا، سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، اور ایسا محسوس کرنا جیسا کہ سر پر اور کمر پر سوئیاں چبھوئی جا رہی ہیں، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت، تنگی محسوس کرنا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت بدبو کا احساس ہونا، منہ سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا اور ان کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہو جانا، یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ ایسا جادو عموماً کسی لڑکے یا لڑکی پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا اور یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی، باریک اور نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہا ہو، ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹری رپورٹس نہ کلیئر ہوں، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانیاں ہیں۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس ہونا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کے بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جانا۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، اور بیوی پر کیا گیا ہو تو وہ خاوند سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت جب بھی وہ شخص یا میاں بیوی اسی سحری جال سے باہر آ جاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ وہی حرکت کرتا ہے۔ رشتے کی بندش، لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، جہیز کی بھی کوئی پرابلم نہیں، عمر بھی مناسب ہے اور رشتے بھی موجود ہیں، لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پانا، یا رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہ ہو، اگر کوئی بھولے سے آ جائے تو رشتہ طے نہ ہو۔ اولاد کی بندش، میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹس ٹھیک ہیں مگر اولاد نہیں ہوتی یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں اور تواتر سے ایسا ہو رہا ہے، دوسرے تیسرے مہینے میں ہی DNC کرنا پڑ جاتی ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر اندر پیلے اور سبز رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے، اور مرتے وقت اس کا اکثر جسم بھی سبز ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی، بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ میاں اور بیوی بات بے بات پر لڑتے ہیں یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی اور اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، تو پانی سروں سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالج سے رابطہ کر لیں، یا جو اعمال ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ان کا انتخاب کر لیں۔ اور ناظرین، کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کروا دیتے ہیں۔ بے حد، بے سمت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سرا پکڑا ہی نہیں جاتا۔ کبھی سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں، ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری پہنچ جاتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ دوستوں، یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہو تو یہ جادو پرانا جادو ہے اور بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ ناظرین، جب یہ علامات ظاہر ہوں تو کسی عامل کے پاس، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہرگز نہیں۔ یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو مزید مشکلات میں ڈال دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو گھر پر جادو ہونے کی 20 نشانیاں بھی بتاتے ہیں۔ شیطان انسان کو جن راہوں سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، ان میں جادو اور زری عمل ہے، جسے خالصتاً شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں سحر یعنی جادو ایسے امر کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔
پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مدح سرائی کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں، مثلاً کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا یا ناپاکی اور نجاست کی حالت میں رہنا وغیرہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شریعت میں سحر یعنی جادو ہر اس کام کے ساتھ ہے جس کا سبب مخفی ہو، اسے اس کی اصل حقیقت سے ہٹا کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی ان میں نمایاں ہو۔ غرض سحر جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے جن کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکی امور کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی جادو کے اثر میں رہے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، وحی کی گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ وہاں سے وہ طلسم لے آئیں یا وہ اسے لے کر واپس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کی گرہوں کو ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام میں جادو سیکھنا، جادو کرنا اور جادو کروانا یہ سارے کفریہ کام ہیں۔ اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہے تو اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت جندم ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اور محترم ناظرین، اس قانون پر خلفائے راشدین نے سختی سے عمل بھی کیا۔ انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، اس لیے کسی بھی دن معوذتین اور مسنون دعاؤں سے سستی اور کاہلی نہ برتی جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جادو کے ذریعے قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ کالا جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اسی وقت مقررہ پر ہی آئے گی، لیکن جس طرح ظاہری طور پر انسان کا قتل ہو جانا سبب کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے بھی سبب کے درجے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ از روئے شریعت کسی پر جادو کرنا یا کروانا کفر ہے اور اس کا کرنے والا اور کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اگر کسی مسلمان نے یہ عمل کیا یا کروایا تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے ایمان کی تجدید کرے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے نکاح کی بھی تجدید کرے۔ مختصر یہ کہ جادو خالصتاً ایک شیطانی عمل ہے جس سے بچنا اور دور رہنا چاہیے، اور مکمل اجتناب کرنا ایمان اور شریعت دونوں کا بنیادی تقاضا ہے۔ جادو جب بھی کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامات ہوتی ہیں، اور بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر جادو ہو اور اس میں کوئی بھی علامت نہ پائی جائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رہے کہ یہ علامات بکثرت بار بار ظاہر ہوتی ہیں۔ جادو کی علامات ہر لمحے میں مختلف ہوتی ہیں۔ نیند میں جادو کی علامات میں سے چند ایک یہ ہیں: ہوا میں اڑنا، سمندر پہاڑ دیکھنا، درندے شیر کتا جنگلی جانور سانپ بچھو چھپکلی قربانی کے جانور اور بڑا گوشت دیکھنا،
بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ کو دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جسم کو جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہے، کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا، برہنہ مناظر دیکھنا، یہ کسی کو جنسی زیادتی کرتے ہوئے محسوس کرنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا ہوا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا اور رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں اور مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا اور ویران جگہوں پر دیکھنا، اونچے لمبے یا چھوٹے قد کے سیاہ رولے دیکھنا، جاگنے کے بعد خواب بھول جانا، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ جیسے کچھ کھایا ہے، عیسائیوں کے گرجے، صلیب کے نشان اور پادری وغیرہ یا کسی مخصوص دین کے شعار دیکھنا، اور جاگتے ہوئے جادو کی علامات یہ ہیں: نمبر 1، جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصے میں آ جانا اور اگر غلطی اپنی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک کرنا، ازدواجی معاملات کا بگڑ جانا، ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے، انجانا سا خوف کہ گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا، موت کے وسوسے آنا کہ آج مر جاؤں گا یا کل مر جاؤں گا، بہت زیادہ بے چینی، شدید غصہ اور اٹھ کر بھاگ جانے کا جی کرنا، دم کے درمیان شدید نیند کا آنا، عموماً پیٹ اور چہرے کا پھولا ہوا محسوس ہونا، بازو ٹانگ وغیرہ کا سختی سے اکڑنا، کندھے اور سر میں شدید بوجھ محسوس کرنا، معدے میں درد محسوس کرنا جیسے کوئی چیز گیند کی شکل میں گھوم رہی ہے، غیر ارادی طور پر تیزی سے حرکات کرنا، جسم کا اچانک گرم ہو جانا، دم کے بعد یوں لگنا کہ کسی نے سارے جسم کی ڈنڈے سے پٹائی کی ہے یا اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا اور خوشگوار نہ لگنا، بے چین رہنا اور ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے، جسم میں کٹ لگنا، خون کی چھینٹیں گرنا، جسم میں بال نظر آنا، بالوں اور کپڑوں کا کٹنا، آنکھوں کے سامنے دھاگے، بال، سانپ وغیرہ کا نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، چلتے کاروبار کا اچانک بند ہو جانا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا اور ان کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہو جانا یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا، رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب بات کا ٹوٹ جانا، اور خواتین کے لیے مخصوص ایام میں بے ربطگی ہونا، ایسا محسوس ہونا کسی نے سوئی چبوئی ہو، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا یا یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی، باریک اور نوکیلی چیز داخل کر دی ہو، اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہے اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہ دے پا رہے ہوں، ہر ایک کی رائے مختلف ہو اور ڈاکٹر کی رپورٹ کلیئر نہ ہو، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانیاں ہیں۔ تو ناظرین، میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک تو ہر وقت ظاہری اور باطنی طہارت کا خیال رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت، مسنون اذکار اور دعاؤں کا بکثرت اہتمام کریں، خصوصاً آیت الکرسی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس صبح اور شام کم از کم 3 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں، دن بھر کثرت سے پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہر قسم کے شر اور جادو سے حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ 10 بار ختم کر کے پانی پر دم کر دیں اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں، انشاءاللہ جسم کے اندر موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کر دیں اور 1 مرتبہ ہر کونے میں آذان دے دیں، انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا مکمل طور پر خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ آپ نے ایک ہی دن میں سورۃ البقرہ 10 بار مکمل پڑھنی ہے، آپ خود پڑھیں یا سب گھر والے مل کر یہ عمل کریں، یہ عمل بہتر ہے کہ گھر میں آپ خود کریں، انشاءاللہ جس نے جادو کیا ہوگا وہ خواب میں نظر آ جائے گا اور جہاں جادو دفن ہوگا اس جگہ سے تعویذ آپ کو ظاہر ہو جائیں گے۔
عمل یہ ہے کہ آپ نے رات سونے سے قبل 5 بار اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، پھر یا جبارو یا قہارو کو 300 مرتبہ ورد کر کے کسی سے بات کیے بغیر ہی سو جانا ہے۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ جگہ اور وہ چہرہ نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا۔ یہ عمل آپ نے 4 دن تک مسلسل کرنا ہے، یا تو پہلے ہی دن آپ کو وہ نظر آ جائے گا، ورنہ 4 دن کے اندر اندر آپ کو وہ چیز نظر آ جائے گی جس نے آپ پر جادو کیا ہوگا۔ جیسے ہی اس جادو کے تعویذ کو آپ نکالیں، آپ کا جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے 2 صفاتی نام یا رحمان یا رحیم ضرور مینشن کر دیجئے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔